اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت چل رہی ہے. اس کیس کے حوالے سے، توشہ کیس کے حوالے سے اور آنے والے جلسے کے حوالے سے یہ 3 موضوعات ہیں، اور اظہر مشوانی کے بھائیوں کا بھی ذکر میں درمیان میں کروں گا. دیکھیں، آج القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے، اور اس میں جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن کے لیے آج دن مقرر کیا گیا. تو آج سماعت کے اندر اگر کراس ہوتا ہے مکمل تو اس کے بعد ہمارے گواہ جو ہیں وہ ان کی لسٹ دی جائے گی، اور اس کے بعد فائنل آرگومنٹس اور پھر فیصلہ. لیکن میں اس کیس کے 2 پوائنٹ دے دوں آپ کو. نمبر 1 کہ جتنے لوگ پیش ہوئے ہیں، جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں، ایک نے بھی خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے اوپر فائنینشیل بینیفٹ کا الزام یا گواہی نہیں دی. جو ایک کیس بنایا گیا تھا، ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کیس کے اندر جو گواہ بھی پیش ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی خاص طور پر ان دونوں کے حوالے سے کہ یعنی کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل جو ہے بینیفٹ کے حوالے سے کسی ایک شخص نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ نہیں دی. نمبر 2 جو 2020 کے اندر ایک 190 ملین پاؤنڈ جو ہے کیس اس وقت کلوز کیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت جو نیب ہے اس نے بڑا شور مچایا کہ بڑا زبردست کام کیا کہ باہر سے پیسے جو ہیں وہ ہم نے ریکور کر لیے ہیں. تو وہ اس وقت کلوز ہونے کے بعد جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ دوبارہ کیس سٹارٹ کیا جائے. لیکن کیونکہ خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو اور تمام ہماری لیڈرشپ کو جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ ہی شروع کیا. تو کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. پیسے آئے ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور حکومت پاکستان کے پاس چلے گئے. نہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے، نہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ خان صاحب کے نام کے اوپر ہے یا بی بی صاحبہ کے نام کے اوپر، بلکہ وہ دونوں ٹرسٹی ہیں. آگے میں توشہ خانہ کیس کی بات کروں تو اس میں جو گرفتاری ہے خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی، دونوں کی غیر قانونی ہے، کیونکہ دونوں نے بیلز کے لیے جو احتساب عدالت ہے اس میں موو کیا ہوا تھا. تو عدالت کو چاہیے تھا کہ انہیں پریس بیلز دی جائیں، ایز اے میٹر آف رائٹ ان کا حق تھا، لیکن نہ بیلز دی گئیں بلکہ اس میں جان بوجھ کر نوٹسز کیے گئے. اور جب نوٹسز کیے جاتے ہیں تو اسی دوران جو ہے گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اس میں احتساب عدالت اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دونوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رول ادا کیا ہے کہ گرفتاری ہو جائے. اسی وجہ سے انہوں نے سماعت فکس نہیں کی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 دفعہ سماعت فکس ہونے کے بعد سنوائی نہ ہونا تو واضح کرتا ہے. تیسرے نمبر پر میں یہ ذکر کروں گا کہ جو اظہر مشوانی ہیں ان کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہے. ان کے بھائیوں کو پیش نہیں کیا جا رہا. ریاست مکمل طور پر عوام کو بجائے یہ کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، یہاں پر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹیں، آپ کا بھائی پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹے، آپ کا والد پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، وہ جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹے. تو لہذا تمام لوگوں کے حوصلے بلند ہیں. ہمیں نہ یہ گرفتاریاں، نہ یہ چھاپے، نہ یہ اغوا جھکا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، پیچھے ہٹا سکتے ہیں. اور میں یہاں پر آج یہ بھی آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کانٹا لگایا گیا ہے اوپر سے، خاص طور پر میرے نام کے اوپر. میرے ساتھ دیگر بھائی ہمارے دوست بھی موجود ہیں، بغلا موجود ہیں، نادیہ کھٹک کھڑی ہے، سندھ سے ہمارے دوست آئے ہوئے وہ موجود ہیں. تو جنرل پبلک بھی نامعلوم لوگ جو ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، نہ ہم انہیں جانتے ہیں، بلکہ نامعلوم لوگ بٹھا دی جاتے ہیں. اسی طرح سے وکلاء کے اوپر بھی پابندی ہے. ویسے اوپن ٹرائل ہے تو ہر وکیل کا حق ہے وہ جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ میرے پاس خان صاحب کے مقدمات ہیں. خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تو اس وقت مختلف کورٹس کے اندر پیش ہوتے تھے تو میں اپڈیٹ دیتا تھا، ٹویٹس کرتا تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ ویڈیو پیغام بنایا کریں، آپ بتایا کریں لوگوں کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے، یہ کیسز جو ہیں اس طرح سے پولیٹیکلی بنائے گئے ہیں، آپ نے ہر ایک کو اپڈیٹ دیتے رہنا ہے. تو میں نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا ویڈیوز بنانے کا، ولاگ بنانے کا. خان صاحب نے مجھے اسپوکس پرسن لگایا کہ آپ نے اپڈیٹ دیتے رہنا ہے. تو لہٰذا وہ جو اپڈیٹس تھیں ان کی تکلیف آپ کو پتہ ہے پھر جدھر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. اور خان صاحب کے پاس کیونکہ میں جب میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے، کیونکہ اب تو میڈیا کے
जो लोग जाते थे, रिपोर्टर जाते थे, उन पे भी कोई कदगन लगा दी, शायद किसी की बात बुरी लगी है। वो भी आज कुछ दोस्त बाहर खड़े थे, तो मैं क्योंकि साथ खड़ा होता हूँ, वो मुझे खड़ा करते हैं, बीबी साहबा खड़ी करती हैं। तो वो जो मुझे सारी खान साहब जो बात करते हैं मीडिया के साथ, वो मैं सारी चीज़ नोट कर रहा होता हूँ। तो बाहर आता हूँ, क्योंकि जब कभी कोई गलत खबर या खान साहब की कोई बात मिस हो जाए, या उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जो वाक़या होता है, या खान साहब को कोई अलहदा से कोई मौके पैगाम हो, तो मैं पॉइंट्स लिख कर यहाँ पर आता हूँ और मीडिया से बात करता हूँ, टॉक करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो ये खान साहब हों या बीबी साहब हों, उनकी हदायत के ऊपर ही सारी मैं जो यहाँ पर आकर आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन इनको यह मसला है, ये चाहते हैं कि अगर मैं मीडिया पर बात ना करूँ, खान साहब बीबी साहबा का मौक़िफ़ या कोर्ट के अंदर जो हुआ है वो ना करूँ, तो फिर मुझे भी इजाज़त दी जाए, फिर मुझे भी वो कहें कि आप भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने ये बात करते रहना है तो आपके ऊपर कांटा है, तो मैंने कहा कि कांटा हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से अपने कप्तान के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम ना गद्दारों की टीम में शामिल होंगे और ना ही हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वो बेशक जितनी मर्जी कांटे लगा दें, कदगन लगा दें, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। हम तमाम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम तमाम डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, उसके विजन के साथ। आप जो है ये ओपन ट्रायल का जो ड्रामा रचाया हुआ है, आप कहते हैं ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल है जहां पर दूसरे नैब के प्रोसिक्यूटर, उनको प्रोटोकॉल हासिल होता है, उन्हें कोई रोकता नहीं है, कोई कदगन नहीं है। हमारे ऊपर पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? किस वजह से पाबंदी है? कौन लगाता है पाबंदी? कौन पीछे से अहकामात दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्या वजह है? और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रात को कोर कमेटी का इजलास हुआ है और तकरीबन 2-2.5 घंटे जारी रहा है। जलसा जो है उसके हवाले से जो मुकम्मल तफसील थी, आजम सबाती साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, या वहाँ पर और दीगर हमारे दोस्त थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया, अपडेट दी, और ये मनोआन फैसला किया गया है कोर कमेटी में कि अब जो जलसा जो है अनाउंस किया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, उसके ऊपर कोर कमेटी जो है वो फैसला हर मामले के हवाले से करेगी। हर मामले के हवाले से जो भी डिसीजन होगा, जलसे के हवाले से, रैली के हवाले से, और ये क्योंकि हमारा हक है, हमारा फर्ज है, तो हमारी तरफ से कोई भी जो है जलसे के हवाले से फैसला अनाउंस किया जाएगा, ना कि खान साहब से कोई उस चीज़ को जो है वो जोड़ा जाएगा कि खान साहब जो है वो अनाउंस करें, बल्कि हम खुद अनाउंस करेंगे और जो भी बर्डन होगा हम अपने ऊपर लेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म सितम करता है, कोई रुकावटें डालता है, कोई जो है हमारे लोगों को शहीद करता है, जो भी करता है, तो वो करे, तो सारा बर्डन कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप वो अपने ऊपर लेगी, ना कि खान साहब के ऊपर वो बर्डन होगा किसी भी किस्म का कि हमारे ऊपर। देखें, पहले भी ये होता है ना कि बंदे हमारे मरते हैं तो FIR भी हमारी होती है, और खान साहब के ऊपर ईमा का रोल डाल दिया जाता है। तो लिहाजा ईमा भी डालनी है तो हमारे ऊपर ही आप डालें, आपने जो करना है हमारे ऊपर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला हुआ है कि जो अब जलसे का जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी 8 तारीख की NOC दी गई है, तो उस हवाले से जो पार्टी अनाउंस करेगी ऑफिशियली कि ये टाइम है या ये शेड्यूल है या इस टाइम के ऊपर या इस तरह से आएँ, तो वो जो फैसला आपके सामने आएगा, शेड्यूल आएगा, तो जो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा फिर वो शेड्यूल चेंज नहीं होगा, फिर वो शेड्यूल उसको मनोवान जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, फिर उस शेड्यूल से ना पीछे हटा जाएगा। इस दफ़ा जो हमारा जलसा जो है इन्होंने मनसूख किया है, और 9 मई वाला इनका इरादा था, या उधर जो हमारे गए हुए थे ख़त्म नबूवत के हवाले से वहाँ पर मुख्तलिफ जलसे और मुख्तलिफ उलमाए कराम आए हुए थे, जो भी रीज़न जो भी बनी आपके सामने सारा मौक़िफ़ आया, लेकिन ये आखिरी दफ़ा हुआ है। और इसके बाद जो फैसला आपके सामने आएगा, जो भी आपके सामने जलसे के हवाले से, जुलूस के हवाले से कोई भी आपके सामने एक चीज़ आएगी, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। और
اگر آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے تو کور کمیٹی ہماری تمام لیڈرشپ آپ ان کے اوپر ڈالیں، اس میں کوئی رکاوٹیں توڑنے کا خان صاحب کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے، اگر دوسری جماعتیں آتی ہیں تو ہمیں کیوں پابندی ہے؟ اور اگر ہمارے آئینی حق سے ہمیں محروم کریں گے تو عوام تو اپنا راستہ لے گی، عوام تو آئے گی، اور عوام جب لاکھوں کی تعداد میں آئے گی تو جو فارم 47 کے وزیر اعظم کا حکم مان کر کوئی بھی اہلکار روکنے کی کوشش کرے گا تو بیسیکلی وہ غیر آئینی کام کرے گا، تو ہم تو آئین کے اندر پرامن طریقے سے آئیں گے۔ تو پھر آپ نے دفعہ 144 ہو یا 48 ہو یا جو بھی آپ نے ڈالنا ہے پھر ہم سب پہ ڈالیے، اس میں کسی قسم کی خان صاحب کی جو ہے وہ انوالومنٹ یا رول آپ ایٹریبیوٹ نہ کیجئے، ہم سب اس کی ذمہ داری لیں گے، ہمارے اوپر جو بھی کرنا ہے آپ کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں اپنی حکومت کو کہوں گی اور پنجاب حکومت کو بھی کہوں گی کہ کل سے تو آپ گھبرانا شروع ہو ہی گئے ہوں گے، مطلب آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم سب چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور بولیں گے ٹھیک ٹائم پر۔ 200 سے اوپر دن ہو گئے ہیں بشرا عمران کو اس اڈیالہ جیل کے اندر، اور 383 ڈیز عمران خان کے اڈیالہ جیل اٹک کے ساتھ آپ ملا لیں۔ یہ ایک ایک دن اور یہ ایک ایک رات جو عمران خان کی ناانصافی کے ساتھ اس اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، یہ ایک بھی پاکستانی بھولے گا نہیں، قانون کو توڑے گا نہیں، آئین کو چھوڑے گا نہیں، لیکن آپ کو بھی ہر لمحہ ہم یاد کراتے رہیں گے۔ آج سے آپ یہ دن گننا شروع کر دیں اور اس کے بعد آئین اور قانون سے حساب کتاب کا دن بھی آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو کل جو بھی ہوا اس سے آپ نے روک لیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو کامیابی ہو گئی، نہیں، اصل کامیابی عمران خان کی کل سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اب آنے والے دن میں جلسے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور گھر گھر سے ایک ہی نعرہ بولے گا، عمران تیرے جاں نثار، آئی اور آئی پی ٹی آئی کو کل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں میں نے صبح 7 بجے کسی کو اڈیالہ جیل میں اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ سب چاہے بولیں نہ بولیں اس اڈیالہ جیل کے وقت نے بول دیا ہے، اور اندر بیٹھا عمران خان جو کہ خاموش تھا اس سے بلوایا گیا۔ کیوں بلوایا گیا؟ کیسے بلوایا گیا؟ یہ حکومت کے لوگوں اور یہ پنجاب کے رہنے والوں، اسپیشلی جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ جائیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر آپ میں عقل نہیں ہے تو آپ کو عقل سکھانے والے آپ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان آپ کے درمیان میں آنے والا ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ اور دیکھیے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کے اندر جتنے ہمارے ورکرز آئے، جو جتنی انہوں نے پریشانیاں، گرفتاریاں، چھاپے، جتنا وہ انہوں نے سفر کیا، اس کے اوپر بڑا افسوس کا اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سب نے بڑا ایک وہ معذرت والے انداز کے اندر بڑا جو ہے ان کو سب کو بہت میں نے دیکھا کہ سارے بہت اس حوالے سے پریشان تھے کہ انہیں اتنا سفر کرنا پڑا۔ ان کے حوصلوں کو، ان کے اس جذبے کو تمام لوگوں نے سلام پیش کیا ہے، اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 7 بجے جو ملاقات ہوئی رات کو، جو ادھر سے کال گئی، یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو رات کو کال گئی ہے وہ کیوں گئی ہے، کون پھر اتنا مجبور ہو گیا، کون لیٹ گیا عمران خان کے سامنے، کون پھر اس طرح جا کر خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکے، جس نے کہا کہ فون کرو اور ان کو بلاؤ اور کسی صورت جو ہے نا خان صاحب آپ جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کریں، کون تھا؟ تو یہ سوال ہے آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی سوال، اور اسی کے اندر آپ کو جواب بھی آپ ڈھونڈیں کہ کس طرح خان کی فتح ہوئی ہے۔ اسپیشلی رات کے 12 بجے فون کیوں بجے؟